بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تو یہ حرف مقطعات ہے. اس کا جو میننگ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تل کا یہ آیاتو آیتیں ہیں الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی. یہ بڑی حکمت کی کتاب کی آیتیں ہیں. اکانا تو کیا ہے للناسی لوگوں کو عجباً تعجب ان یہ کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی رجل ایک مرد کی طرف منہم انہی میں سے ان یہ کہ انذری ڈرائے الناسا لوگوں کو. تو کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو. وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے. انا بے شک لہم ان کے لیے قدما مرتبہ ہے صدقین ان سچا عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس. ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا مرتبہ ہے. قول الکافرون تو کہتے ہیں کافر انا بے شک ھذا یہ ہے لساحر البتہ سحر جادو مبین کھلا. تو کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے. کافر کہتے ہیں یہ تو صریح جادوگر ہے. تو کافروں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایک انسان اللہ کا رسول بن کر آ جائے. کہتے تھے کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ تو حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تمہیں کیوں یہ انوکھی بات لگتی ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی لے کر آئے. کفار قریش نے بھی کہا تھا کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی بجائے ایک ہی اللہ مقرر کر دیا؟ تو یہ بڑے ہی تعجب کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انکار کرنے کی وجہ یہی پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک انسان پر اللہ کی وحی کا آنا ہم نہیں مان سکتے. تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے. سچے مرتبے سے مراد نیکی ہے. بلائیوں کا اجر ملے گا ان کے نیک کام کے بدلے میں. مثلاً نیک کام کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، صدقہ، تسبیح. اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی. الغرض ان کی سچائی کا ثبوت اللہ کو پہنچ چکا ہے. ان کے نیک اعمال وہاں موجود ہیں، جمع ہیں. جو رسول ان میں موجود ہیں وہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، لیکن کافروں نے اسے جادوگر کہہ کر اپنے جھوٹ کی مہر لگا دی. انا بے شک ربکم اللہ رب ہے تمہارا اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات خلقا پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستاتی ایام 6 دنوں میں. تو تمہارا پروردگار تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے. ثم پھر استوا برابر کیا علی العرش عرش کو. یدبر الامر تو تدبیر کرتا ہے کام کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا پھر عرش پر قائم ہوا. تو وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ما نہیں من شفیع کوئی سفارش کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ اس کے حکم کے بعد ہی. تو کوئی اس کے حکم کے بغیر کسی کی بھی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ذالکم اللہ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ ربکم تمہارا رب فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟
تمام عالم کا رب وہی ہے، زمین و آسمان کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر عرش کو برابر کیا، جو وہی تمام مخلوق کا انتظام کرتا ہے، اس سے کوئی ذرا بھی پوشیدہ نہیں، اسے کوئی کام مشغول نہیں کر سکتا، وہ سوالات سے اکتاتا نہیں، مانگنے والوں کی پکار اسے حیران نہیں کر سکتی، ہر چھوٹے بڑے کا، کھلے چھپے کا، ظاہر باطن کا، پہاڑوں میں، سمندروں میں، آبادیوں میں، ویرانیوں میں، ہر چیز کا وہی بندوبست کر رہا ہے، ہر جاندار کو وہی روزی پہنچاتا ہے، ہر پتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے، تو زمین کے اندھیروں کے دانوں کی اس کو خبر ہے، ہر تر و خشک چیز اس کی کھلی کتاب میں موجود ہے۔ الہی طرف اسی کی مرجعکم، لوٹ کر جانا ہے تم کو، جمیعاً سب کو، تو اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حقاً سچا، انہ وہی، یبدع پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، حلقہ مخلوق کو، تو وہی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ دوبارہ وہی پیدا کرے گا اس کو، لیجزی الذین تاکہ جزا دی جائے ان لوگوں کو، آمنو جو کہ ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، تو وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ دے۔ والذین کفروا تو جن لوگوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم دردناک، بما اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے، تو قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جیسے اس نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا ایسے ہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، اس کے وعدے اٹل ہیں، عدل کے ساتھ وہ اپنے نیک بندوں کو اجر دے گا اور پورا بدلہ عنایت فرمائے گا، تو کافروں کو بھی ان کے کفر کا پورا بدلہ ملے گا، طرح طرح کی سزائیں ہوں گی، گرم پانی، گرمی، لو ان کے حصے میں آئیں گے، اور بھی قسم قسم کے عذاب ہوتے رہیں گے، وہ جہنم میں جیسے یہ جٹلا رہے تھے ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی، اس کے گرم پگھلے ہوئے تانبے جیسے پانی کے درمیان یہ حیران و پریشان ہوں گے۔ هو الذی تو وہی تو ہے، جعل الشمس جس نے بنایا سورج کو، ضیاء تیز روشن، والقمر اور چاند کو، نور، وقدرہ اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم لوگ جان لو، اعداد گنتی، السنین سالوں کی، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو، والحساب اور حساب، تو وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن، چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ ما خلق اللہ تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالکا یہ، الا مگر، بالحق مگر حق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو کہ سمجھنے والے ہوں، تو سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ تو اس کی قدرت کا کمال، اس کی سلطنت کی نشانی چمکتا ہوا سورج اور روشن چاند ہے، اسی نے چاند کی منزلیں مقرر کی، چاند شروع میں تو چھوٹا ہوتا ہے، چمک کم ہوتی ہے، رفتہ رفتہ بڑھتا رہتا ہے اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اپنے کمال کو پہنچ کر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اگلی حالت پر آ جاتا ہے، ہر مہینے میں اس کا یہ ایک دور ختم ہوتا ہے، تو نہ سورج چاند کے راستے میں آتا ہے اور نہ چاند سورج کے، نہ دن رات پر سبقت لے جاتا ہے اور نہ رات دن پر، ہر کوئی اپنی جگہ پر پابندی سے چل رہا ہے،
دنوں کی گنتی سورج کی چاند اور مہینوں کی گنتی چاند پر ہے۔ انا بے شک فی اختلافی اختلافات میں اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے، رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف میں، وما اور جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فی السماواتی والارضی زمین و آسمان میں، لآیات البتہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون اس قوم کے لیے جو کہ ڈرنے والے ہوں۔ تو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ اس کے لیے نشانیاں ہم نے کھول کھول کر بیان کی جو کہ سمجھتے ہوں، اس آیت میں بتایا گیا کہ ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہی فیض یاب ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا اور اب تم ہمارے قبضے سے باہر ہو۔ یاد رکھو میں مالک ہوں، میں حق ہوں، میرے سوا کسی کی کوئی نہیں چلتی، عرش کریم میرے ہی حکمرانی میں ہے۔ حجتیں اور دلیلیں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ اہل علم لوگ سمجھ سکیں۔ رات دن کے رد و بدل میں، ان کے برابر آنے جانے میں، رات پر دن کا آنا، دن پر رات کا چھا جانا، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنا جانا اور زمین و آسمان کا پیدا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ تو ان سے منہ پھیر لینا عقل مندی نہیں۔ ان الذین تو بے شک وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور خوش ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، واطمأنوا اور مطمئن ہیں، بہا اس سے، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ ان آیاتنا ہماری آیتوں سے غافلون غافل ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، دنیا کی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اللہ کی ملاقات کے امیدوار نہیں، وہ اسی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں اور اسی پر دل لگا لیا ہے، نہ اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نہ اپنی آنے والی زندگی کو فائدہ مند بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم النار جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما اس وجہ سے کہ کانوا یکسبون جو کچھ وہ کماتے رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی سزاؤں کا بدلہ ہے۔ ان الذین آمنوا تو جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یہدیہم ہدایت دے گا ان کو، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ تجری چلتی ہے، من تحتہم الانہار نیچے اس کی نہریں، فی جنت النعیم نعمتوں والی جنت میں۔ تو جو لوگ نیک کام کرتے رہیں ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں پر نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کو مانا، فرما برداری کی، نیکیوں کے راستے پر چلے، تو انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے راستہ مل جائے گا، پل صراط سے پار ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، نور مل جائے گا جس کی روشنی میں یہ لوگ چلیں گے، ان کے اچھے اعمال اچھی صورت اور عطر کی خوشبو بن کر ان کے پاس ان کی قبر میں آئیں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے، تو یہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے تمہارے نیک اعمال، پس یہ اپنے ان نورانی عمل کی روشنی میں جنت پہنچ جائیں گے، اور کافر کو نہایت بدصورت بدبودار ہو کر اس پر اس کا نام اعمال چمر جائے گا اور اسے دھکے دے کر جہنم لے جائے گا۔ دعواہم پکار ہوگی ان کی، فیہا اس میں، سبحانک اللہم پاک ہے تو ہمارے رب، وتحیاتہم اور ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، سلام سلام یعنی کہ السلام علیکم، وآخر اور آخری، دعواہم پکار ہوگی ان کی، ان الحمد یہ کہ تعریفیں ہیں، للہ رب العالمین سب جہان والوں کے رب کے لیے۔ تو جب وہ ان نعمتوں والی جنتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ،
اور آپس میں ان کی دعا السلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چیز یہ لوگ کھانا چاہیں گے اسی وقت فرشتے اسے تیار کر کے لائیں گے، انہیں سلام کہیں گے اور یہ جواب دیں گے اور کھائیں گے، تو کھا کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ان کے صرف سبحانک اللہم کہتے ہی 10,000 خادم اپنے ہاتھوں میں سونے کے کٹوروں میں کھانا لے کر حاضر ہو جائیں گے اور یہ سب انہیں کھائیں گے۔ ان کا آپس میں تحفہ بھی سلام ہوگا، وہاں کوئی لغو بات کانوں میں نہیں پڑے گی۔ دور و دیوار سے سلامتی کی آوازیں آتی رہیں گی، سے بھی ایک دروازے سے آ کر سلام کریں گے، اور آخری قول ان کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگا جو کہ معبود برحق ہے۔